أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں ان حروف سے متعلق بیان جاری ہے جو بغیر نقطے کے ہیں اور حاملان عرش ہیں، اور یہ اسماء باری تعالیٰ سے فیوض اور برکات کو حاصل کرتے ہیں اور کائنات عالم پر تقسیم کرتے ہیں. ان حروف میں سے ایک حرف ہے جو ایک چشمی ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم ہادی سے فیوض اور برکات کو حاصل کرتا ہے اور کائنات عالم پر تقسیم کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم مبارک ہادی ہے، ہادی کل اللہ ہی کی ذات ہے، اور اس کا تعلق ہدایت سے ہے، جیسا کہ قرآن حکیم نے کہا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو ہدایت متقیوں کے لیے ہے. اور متقی کون ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے. کیا بیان کرتا ہے؟ ھدی للمتقین الذین، متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے. یؤمنون بالغیب، اللہ کو دیکھا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے. جنت دیکھا نہیں، اس پر ایمان لایا. حشر اور نشر دیکھا نہیں، اس پر ایمان لایا. اللہ کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لایا. رسول کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان لایا. تو یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ یقیمون الصلاۃ، اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. وہ یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کو دیتے ہیں. وہ ینفقون مما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے. اس میں سے وہ حاجت مندوں کی حاجت روائی، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اسی طرح سے جو ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے جانوں کو قربان کیے، اولئک ہم المہتدون، اور وہی لوگ ہدایت پر ہیں. کون لوگ ہدایت پر ہیں؟ جو لوگوں نے اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جو آزمائے گئے، تو وہ لوگ جو ہے ہدایت پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن لوگوں کے اندر ایمان کی صفت ہو، جن لوگوں کے اندر جو ہے نماز کے پابندی کی صفت ہو، جن لوگوں کے اندر زکوٰۃ دینے کی صفت ہو، جن لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کی راہ میں جان اور مال خرچ کرنے کی نیت اور صفت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے لوگوں کے لیے ہدایت عطا فرماتا ہے. اور پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ بھی فرماتا ہے واللہ لا یہدی قوم الظالمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو، فاسقوں کو، منافقوں کو، مشرکوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو ہدایت کا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے جو ہے کم و بیش 1,24,000 جو ہے اپنے خلفاء بھیجے.
جیسا کہ قرآن مجید نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. کس لیے بنانا چاہتے ہیں؟ تاکہ جو ہے وہ بندوں کی، مخلوق کی ہدایت کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے جو انبیاء علیہ السلام ہے ان کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کرتا ہے. تو ہدایت کا جو پہلو ہے وہ ان بندوں کے اندر موجود ہے جن کو اللہ نے منتخب کر لیا ہدایت کے لیے. تو ہدایت بندوں کی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ اس کا ہی خود فعل ہے، اسی کا عمل ہے، اور وہی ہادی کل بھی ہے. دیکھو، ایک ہے ہدایت، ایک ہے گمراہی. ہدایت کے اندر نور ہے، ہدایت کی صفتوں میں صلہ رحمی ہے، ہدایت کی صفتوں میں، ہدایت کی شاخوں میں حلم ہے، بردباری ہے، شکر ہے. اسی طرح سے جو ہے عفو ہے، بخشش ہے. اسی کی یعنی شاخیں ہیں ساری یہ. اور ہدایت کی شاخوں کے اندر ہم دور تک دیکھتے چلے جائیں تو یہ ساری کی ساری جو ہے یعنی بندوں کی کے ساتھ میں صلہ رحمی کرنا، بندوں پہ خرچ کرنا، بندوں سے محبت کرنا، مشکلات میں صبر کرنا، مشکلوں پر دعائیں کرنا. تو یہ ساری کی ساری صفتیں جو ہے یہ ہدایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. گمراہی کے ساتھ کیا ہے؟ نفاق ہے، فساد ہے، کفر ہے، شرک ہے، نمیمہ ہے، ریا ہے، مکر ہے، فریب ہے، استہزاء ہے. تو یہ ساری شاخیں جو ہے یہ ساری کی ساری گمراہی اور دلالت کی شاخیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو ان تمام برائیوں سے اور خرابیوں سے بچانا چاہتا ہے. انسان کے لیے جو ہے صفات کریمانہ، صفات رحیمانہ، صفات محبتانہ، خلوص، محبت، صلہ رحمی، یہ جو ہے انسان کی صفت ہے یہ. اور حیوانی صفت، انسان کے اندر بھی حیوانی صفت ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حدود کو توڑ دینا، حدود اللہ کو توڑ کر کے جو ہے سیما پار ہو جانا، قتل و غارت گیری کرنا، فتنہ و فساد پھیلانا، ظلم کرنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا. تو یہ جو ساری صفتیں ہیں یہ ساری کی ساری صفتیں جہل، ظلم، یہ ساری گمراہی کی صفتیں ہیں. یہ صفتیں حیوانی جسے کہیں گے. دیکھو، انسان جو ہے کھاتا پیتا بھی ہے، جمع کرتا ہے، اپنے اہلیہ سے ہمبستر ہوتا ہے، اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو ہے صفات بہیمانہ میں بھی ہے، جانوروں میں بھی صفتیں پائی جاتی ہے کہ کھاتے پیتے جانور بھی ہیں، وہ بھی جو ہے اپنے ہم جنس کے ساتھ جو ہے جوڑا کرتے ہیں، ان سے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں. تو کھانا اور پینا، جمع کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ جانور بھی کرتے ہیں. تو ان جو ہے اس کے علاوہ جو ہے جانوروں کے اندر جو ہے ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانا، مار دھاڑ کرنا.
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بندوں کی کس معنی سے ہدایت کر رہا ہے؟ جو نبیوں کو بھیج رہا ہے تو اصل میں جو ہے نبیوں کو بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی کس معنی میں ہدایت کرنا چاہ رہا ہے؟ سب سے پہلی ہدایت تو یہ ہے کہ اس کو ظلمت سے نکال کے نور کی طرف لانا ہے، کفر سے نکال کر ایمان کی طرف لانا ہے۔ پھر جو صفات بہیمانہ ہے یعنی جانور جیسی صفت ہے، تو ان صفات کو جیسے کہ جانور، اس کے لیے نکاح کی شرط نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے اور کوئی حدود اور قیود نہیں ہے، نہ اس کے کھانے کا وقت ہے، نہ اس کے پینے کا وقت ہے، نہ اس کے جمع کا وقت ہے، نہ اس کے آرام کا وقت ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کسی وقت کی کسی اوقات کی پابندی نہیں ہے۔ تو یہ سب صفات بہیمانہ کے اندر باتیں ہوتی ہے۔ تو یہ ساری صفات بہیمانہ کو نکال کر کے صفات انسانی اس کے اندر لانا ہے۔ تو صفات انسانی لانے کے لیے جو ہے ہدایت کی ضرورت تھی۔ کیا ہدایت کی ضرورت تھی؟ کہ انسان کو اگر شہوت ہے، جیسا کہ جانوروں کو بھی شہوت ہوتی ہے، صفات بہیمانہ کے اندر بھی جو ہے شہوت ہوتی ہے، تو اس شہوت کے ازالے کے لیے جو ہے شریعت کے طور پر جو ہے نکاح کر دیا۔ نبیوں نے آ کر کہا کہ تم جو ہے کسی بھی عورت کے ساتھ میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے ہو، بلکہ تم جو ہے نکاح کے ذریعے سے کسی عورت سے نکاح کر لو اور پھر اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جعل اللہ اللیل سکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو جو ہے تمہارے کمانے اور ملانے اور روزی کے لیے کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید ہے، سورہ جمعہ ہے، اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ تم جب نماز پڑھ چکو فجر کی تو رزق حاصل کرنے کے لیے پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تم کو مایوس نہیں بلکہ رزق دے کر کے لوٹائے گا۔ تو اللہ خیر الرازقین، اللہ سے بہتر رزق دینے والوں میں سے ہے۔ تو یہ جو رزق حاصل کرنے کا جو ٹائم ہے وہ بتایا دن کا ہے، رات کو جو ہے تمہارے لیے آرام کے لیے بنایا ہے، اور اس میں جو ہے تمہارے لیے جمع ہے، تمہارے لیے جو ہے بستری ہے، یہ سارے کام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت بنا دیا اس کا۔ جیسے مومن کے کھانے کا ایک وقت ہے، ایمان والے کے کھانے کا ایک وقت ہے، اور رکنے کا بھی ایک وقت ہے۔ جیسا کہ آپ نے رمضان میں دیکھا، روزوں میں دیکھا کہ سحری کھا لیا، نیت کر لیا دن بھر اب کھائے گا نہیں، اب وہ تمام صفات بہیمانہ سے جو ہے رک جائے گا، اب وہ نہیں کھائے گا، نہیں پیے گا، نہ جمع کرے گا، نہ اور کچھ کرے گا، نہ چغلی کرے گا، نہ غیبت کرے گا، نہ مار دھاڑ کرے گا، نہ فتنہ و فساد کرے گا، نہ شر، کچھ نہیں کرے گا۔ تو سارے صفات بہیمانہ کو روکنے کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا جو ہدایت کر رہے ہیں آپ کی۔ انبیاء علیہ السلام نے آیا اور آپ کو جو ہے ہدایت کی تعلیم دی، جیسا کہ قرآن مجید بھی کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیا چیز ہے صاحب؟ تو نماز جو ہے یہ بے حیائیوں سے اور برائیوں سے تم کو روکتی ہے۔ تو یہ ہدایت ہے، یہ نبیوں نے بتایا، قرآن نبیوں پر نازل ہوا اور نبی نے ہم کو پیغام دیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز جو ہے بے حیائیوں اور برائیوں کو روکتی ہے، صفات بہیمانہ سے جو ہے انسان کو روکتی ہے اور انسانیت کی طرف لاتی ہے۔ روزہ رکھا، نفس پاک ہو گیا، تو انسان کے جسم کو پاک کرنے کے لیے جو ہے اب ایک جانور ہے
نہ وہ اپنا منہ دھلتا ہے، نہ ہاتھ دھلتا ہے، نہ پیر دھلتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، نہ غسل کرتا ہے۔ تو اسلام نے آ کر کے اس کی ہدایت کیا۔ کیا ہدایت کیا؟ نبی کے ذریعے سے کہ تمہارے لیے جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہدایت دیتا ہے تم کو کہ تم اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں سمیت، اپنا پورا چہرہ دھو لو، سر کا مسح کر لو، اپنے دونوں پیروں کو دھو لو۔ اب جو ہے تمہارے لیے جو ہے شریعت میں پاکی حاصل ہو گئی۔ صفات بہیمانہ میں جو ہے پاکی کا مسئلہ ہی نہیں ہے صاحب، وہ تو ناپاک ہی رہتے ہیں ہمیشہ۔ جانور جو ہے پیشاب کرنے کے بعد، لید کرنے کے بعد، گوبر کرنے کے بعد وہ کوئی طہارت کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ شریعت نے کہا کہ تم خوب فتحرو، خوب پاک ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ اگر تم کو اللہ کا مقدس کلام اگر چھونا ہے تو لا یمسہ الا المطہرون کہا قرآن مجید نے۔ تم جو ہے جب تک خوب پاک نہ ہو جاؤ اس کو ہاتھ تک مت لگاؤ۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کر رہا بندے کی، کس کے ذریعے سے؟ نبیوں کے ذریعے سے اپنے کلام کو انبیاء پر نازل فرمایا، اور نبیوں نے جو ہے ہماری ہدایت کی کہ صفات بہیمانہ میں کوئی طہارت کا مسئلہ نہیں ہے، وضو کا غسل کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم تم کو طہارت کا حکم دیتے ہیں، وضو کا غسل دیتے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے یعنی تم کو جو ہے غسل کا بھی ہم جو ہے حکم کرتے ہیں۔ جب تم جو ہے اپنے جمع کرو یا تم جو ہے اپنے عورتوں کے ساتھ لمس کرو تو کہا کہ غسل کرو، اور غسل کر کے تم پاک ہو جاؤ۔ تو یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت کی، اور اس کے حدود اور قیود متعین کیے کہ اس حدوں سے نکل کر کے تم کو جو ہے اس حد میں آنا ہے۔ صفات بہیمانہ سے، صفات حیوانیت سے نکل کر کے آپ کو صفات انسانیت کے اندر آنا ہے، اور یہ اس کے حدود ہیں تو اس حدود کے اندر چلنا ہے۔ تو یہ نبیوں کے ذریعے سے کیا۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ہادی ہے، وہ اسم ہادی کا یہ فیضان ہے جو حرف ہے پر ہو رہا ہے، اور حرف ہے جو ہے یہ پورے کائنات عالم پر تقسیم کرنا سب۔ تو یہ بات جو ہے حرف ہے کی چل رہی ہے۔ تو عزیز اور دوستو، انشاءاللہ اسی جو ہے حرف ہے کے اوپر گفتگو ہماری اور کل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔